پی ٹی آئی رہنما مراد راز دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری تھے ریونیو کے، ان کے ساتھ بیٹھے میں ہیں راجہ شکیل جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کے۔ بات میں یہاں سے شروع کروں گا، تھوڑی سی آپ نے تحمل مزاجی سے بات سننی ہے کیونکہ بات سیریس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا میسج جو ہے وہ جائے اور صحیح طریقے سے جائے، اس میں جلدی کوئی نہ ہو، کیونکہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آج ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوں گے۔ میں آپ کو تھوڑی سی، آپ کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، مجھے 15 سال پارٹی میں ہو گئے، مگر میں 2008 میں جب آیا تو میں تو امریکہ سے آیا تھا، اس وقت مجھے پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا تو بہت ہی تھوڑے لوگوں کا پتہ تھا۔ 2008 میں لاہور میں مجھے پتہ ہے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک جستجو شروع کی، اپنی سٹیزن شپ سب چیزیں واپس کر دیں، امریکہ کی سب کچھ کر دیا، کشتیاں جلا کے اس ملک کے لیے آئے کہ کچھ کرنا ہے، ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ رستہ اختیار کیا پی ٹی آئی کا، 2011 کا جلسہ ہوا لاہور کا جہاں سے پارٹی نے پک اپ لیا، میں جنرل سیکرٹری لاہور تھا اس وقت۔ 2013 میں ٹکٹ ملا، خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا۔ لاہور میں 24 سیٹیں تھیں، 3 جیتی، اس میں سے ایک ہماری تھی۔ 2018 میں 5 سال اپوزیشن کی، 2018 میں پھر الیکشن ہوا، اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایجوکیشن کا۔ اسی طرح میرے بھائی جو میرے ساتھ بھی بیٹھے میں ہیں، ان سب کے بھی پورٹ فولیوز، سب کی جد و جہد، سب ملک کے لیے کر رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے۔ جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے، اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ لوگوں کے لیے سیاست کی تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر، ہم بلیو کرتے ہیں ووٹ کے اندر، اس لیے ہم نے وہ رستہ چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھیں۔ جس چیز میں ہم بلیو نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ احتجاج سارا وقت، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو۔ ڈفرینسز ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے۔ لڑائی سے ملک سب کا ہے، یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے۔ ہم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے، چین سے بندے نہیں لے کر آنے، امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے۔ جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے۔ بہتری آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے کہ ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے۔ جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے۔ لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا، آپ سب نے بھی دیکھ لیا، ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا۔ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لاہور شفٹ ہوئے، زمان پاک، جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات، یہ ان کا نتیجہ۔
یہ یہاں تک وہ لے کر آئے اس بات کو. ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں. سارا وقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی. ہر ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. سو اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نہج پہ لا کے آج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے آپ سب کے سامنے. جن لوگوں نے ایٹ لیسٹ ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر, ان دا سینس جو ہم نے حلقوں میں لڑی, ڈپارٹمنٹس میں ہوئی, سب چیزیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگ. میں اپنے ہر کوآرڈینیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ہر ووٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے, جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا مشکل دن. پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیے ہو نا, اور ایک جد و جہد کی ہو اور دل سے کی ہو, اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہ دی ہو. آپ کی فیملی ہے, یہ جو ارد گرد لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے. ان کو ہر چیز پہ میں نے پرائیورٹی دی ہمیشہ. اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا. بہت چیزیں نہیں ہوئی, میری بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے. میں 6-7 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو. سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. ہمارا ملک کیا ہے, ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا. نقصان کیا پہنچا؟ میرے خیال سے نقصان سے ہم بہت آگے نکل گئے. جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے, کیونکہ آئی تھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ پلان میں تھا. یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, سمجھ سے باہر ہے. ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ, میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ 5-10 گنا لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی پارٹی کے, جو کہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے, ملک کے لیے, اس کو کبھی بھی روکا جائے کسی طرح بھی. کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے. ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری, پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے. جس چیز کے لیے ہم 15 سال میں پارٹی میں تھا, سالوں سال یاور صاحب, سب ہم لوگوں نے سال ہا سال لگائے ہیں, مگر نمبر 1 پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا؟ پاکستان کے لیے.
لوگوں کے لیے آئے، ہم اس کاز کے لیے تھے، ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا، یا میں گلبرگ کے لیے تو نہیں آ رہا، یا میں راولپنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آل اکراس پاکستان کس طرح بہتری لوگوں کی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا۔ ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں، بہتری میں، اس ملک کی آگے چلنا ہے، ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں، اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس۔ ہم چاہتے ہیں، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ آپ کو ہماری ریپوٹیشن کا پتہ ہے، آپ کو ہمارا پتہ ہے، ہم لوگوں کا، کہ ہماری کیا جد و جہد تھی، ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی، ہماری کیا ڈرائیو تھی، ہماری کیا سیکریفائسز تھیں، سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں، آپ کے سامنے بھی ہے، کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے 15 سال گزرے ہیں، کوئی یہ نئی بات نہیں۔ سو 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے ابھی سوال ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یاور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پلیز، سوری، کیونکہ وہ چودھری عدنان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایم پی اے ہمارے راولپنڈی سے، یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے، کیونکہ یہ تھے پارلیمانی سیکرٹری ریونیو کے، اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے چودھری عدنان صاحب۔ میں چاہوں گا راج صاحب آپ نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی مراد روز صاحب نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنے سارے جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہیں گے بھی آگے، انہوں نے کھل کر آپ سب کو بتا دیا۔ لیکن کیونکہ ہمارے لیے بھی آج بڑا دکھی یہ لمحہ ہے کہ ہم کیا سوچ کر 2014 میں کیا سوچ لے کر اس پارٹی میں آئے تھے، اور اللہ نے اس پارٹی پہ بڑا کرم کیا۔ اتنا عروج اس پارٹی کو ملا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی کو اتنا عروج نہیں ملا۔ اور اسی پاکستان میں آپ سب گواہ ہیں، میرے میڈیا کے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ سیاسی حوالے سے 2 بہت بڑے سانحہ ہوئے تھے۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے پارٹیوں سے، پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سانحہ ہوئے اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کا سانحہ، ایک بے نظیر کی شہادت۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ
ان دو بڑے سانحات میں بھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے جذبات کا تو اظہار کیا، لیکن پاکستان میں کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا تھا، پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اوپر، کسی بھی ادارے کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ میرا تعلق ضلع جہلم سے ہے، اور ضلع جہلم کی جو دھرتی ہے یہ شہیدوں کی ہے، یہ غازیوں کی ہے۔ میرے اپنے خاندان میں میرے تایا وہ ایس ایس جی کے تھے، شہید ستارہ جرت ہیں۔ میرے ایک تایا نیول چیف رہے، میرے دادا قائد اعظم کے ساتھ تھے، ایم ایل اے تھے، اور پاکستان کے پہلے مسلمان کرنل تھے، اور پہلے مسلمان تھے جن کو سارڈ آف آنر ملی تھی۔ ان کا یونیفارم آرمی میوزیم میں پڑا ہوا، اور میں ضلع جہلم سے رہتے ہوئے اس خاندان سے میرا تعلق ہو تو میرا دل واقعی رنجیدہ ہے کہ جو 9 مئی کو اس پاکستان میں ہوا، یہ نہ تو ہماری کبھی سوچ تھی، نہ تو ہم اس نظریے کے لیے اس پارٹی میں آئے تھے۔ میرے باؤ اجداد نے سیاست کی، میرے والد صاحب نے سیاست کی، میرے دادا نے سیاست کی، ہم نے خدمت کی سیاست کی، ہم نے امن کی سیاست کی۔ آج جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ نہ تو میرے خاندان کی اقدار ہیں، نہ میرے ضلع کی یہ روایت ہے۔ ضلع کی سیاست انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ خدمت کی سیاست ہے، اور اس سیاست میں اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالیں گے، بھرپور سیاست بھی کریں گے، لیکن 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جس راستے پہ